تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں کا اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، آپ بھی بلائیے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے کے طور پر عصا عطا کیا گیا، آج موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر ایک مقام میدان میں جمع ہوئے۔ سامعین محترم، قابل غور بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر عرض کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم اپنا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل ادب کا الفاظ، یہ اچھے الفاظ زبان سے نکلنا، وہ جانتے تھے کہ ہم باتیں پر ہیں، جانتے تھے کہ ہم نہاتے ہیں، جانتے تھے کہ ہم غلط ذرائع سے ہم نے یہ علم سیکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم پر ہیں اور رب العالمین کی جانب سے جو حکم مراد کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ۔ دونوں نے اپنی رسیاں زمین پر چھوڑی اور وہ اپنے مختلف شکلیں بنانے لگی اژدہا کی صورت میں۔ جب انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم اپنا عصا زمین پر چھوڑ دیں۔ عصا چھڑی کو کہتے ہیں، آپ کے پاس چھڑی تھی، اس چھڑی کو جب اللہ کے حکم سے، کس کے؟ اللہ کے حکم سے زمین پر جب موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تو وہ چھڑی عصا کی جو تھا وہ اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، اور فرمایا اس قدر اس میں ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل پر تھا۔ 120 فٹ اس کا چوڑا یعنی منہ کھلا ہوا تھا۔ جب فرعون کی طرف وہ اپنا منہ کھول کر پڑھنے لگا تو فرعون اپنے نس سے چھلانگ لگا گیا، اور فرمایا اس قدر اسے گھبراہٹ جاری ہوئی، فرمایا گیا کہ اس کی سے موشن شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، آپ اسے اپنے قابو میں کر لیجیے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کے تمام جو جادوگروں کی قدرت دکھائی کی رسیاں تھی انہیں نکل گئی۔ اب فرعون کے جادوگر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے رب پر ایمان لائے، آپ کے رب پر ایمان لائے، اور تمام کے تمام ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو فکر لائے ہوئی تو دیکھو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ اب لہٰذا فرعون نے بہت ہی اعلان کر ڈالا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں سلی چڑھا دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پہ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! سوچیے ذرا مسلمانوں، کتنا وہ ایمان لانے والوں کا ایمان پختہ ہو گیا، وہ لوگ ایمان لائے، ادھر ان کے اندر اتنا جذبہ آ گیا، اتنا جذبہ آ گیا کہ مسلمانوں ہمیں بھی جذبہ رکھنا چاہیے۔ اتنا جذبہ آ گیا، عرض کرنے لگے رب کی بارگاہ میں اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو اس وجہ میں ہمارا صبر کو دے دے۔ یعنی ہاتھ کاٹے جا رہے، پیر کاٹے جا رہے، عذاب کاٹے جا رہے، لیکن آہ و پکار نہیں ہوئی، سلی چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایمان سے نہ پھرے مسلمانوں۔ سوچیے یہی ایمان، یہی جذبہ ہمارے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اژدہا زمین پر چھوڑا عصا کو تو 25,000 لوگ پتھر بچنے کے سبب ہلاک ہو گئے۔ اب اندازہ لگانے کی اس بات سے کہ کتنا بڑا وہ مجمع تھا، کتنا بڑا وہ مجمع تھا۔ سامعین محترم، آج موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اللہ نے کیوں یہ ایمان کی توفیق دی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب بجا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ اپنا پہلے اپنا آپ دکھائیں گے، ہم دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا دکھا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات اتنی اچھی لگی تو آپ نے کے لیے دل سے دعا نکالی کہ اللہ تمہیں ایمان عطا کر۔ جب اتنے بار تو اللہ تمہیں ایمان عطا کر دے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا کر دیا۔ تو یاد رکھیں ایمان بڑی چیز ہے، آپ کے ایمان کو کبھی نہ فروخت کریں، قائم اور
اس سے قبل سورہ اعراف میں ونادى في اصحاب الاعراف فرمایا اعراف کے مقام پر جنتی دوستی دونوں جارے ہوں گے. جنتیوں کو جنتی دوستیوں کو پہچانیں گے, دوستی جنتیوں کو پہچانیں گے. اس اثنا میں ایک وہ شخص کہ جس نے دونوں کا سفر ہوتے عابد گزار کا بھی گناہگار, دونوں جنگل میں گناہگار کے پاس پانی کا کچھ حصہ ہے اور عابد گزار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانے کو نہ تناول کرنے کو ہے اور نہ پینے کو ہے. تو اس اثنا میں کہ وہ عابد گزار بے ہوش ہو جاتا ہے, پانی نہ ملنے کی صورت میں, تو وہ گناہگار کیا کہتا ہے میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے, چلو یہ پانی ہی ہے میرے پاس تو میں اسے پانی دے دیتا ہوں. پانی جب اس کے منہ پر چھینک دیتا ہے, اسے پانی پلا دیتا ہے, وہ ہوش میں آ جاتا ہے. درہان کی سفر آگے طے ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, معاملات دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس آپ کے مقام پر یہ عابد گزار اور یہ گناہگار کی پھر ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. یاد رکھیں نیکی آپ کر رہے ہیں, نیکی آپ کی ضائع نہیں ہے کبھی بھی. کبھی یہ نہ سوچیں جو ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے نیکی کر کے ضائع کر دے, نہیں کہ نیکی ضائع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. جو اخلاص و محبت والی نیکی ہوگی وہ آپ اللہ ضرور اس کا اجر دے گا. فرمایا یہ گناہگار گناہ کے سبب دوزخ کی جانب جا رہا ہوتا ہے, یہ عابد گزار جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ گناہگار عابد گزار کو پہچان لیتا ہے. اے خلاص آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. تو یہ عابد گزار سے گناہگار کہتا ہے آج میں دوزخ میں جا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں آپ سے سفارش کرنے, میں نے آپ کے ساتھ بڑا موقع پر نیکی کی تھی. یاد ہے جب آپ ہلاک ہو رہے تھے میں نے پانی آپ کو دیا تھا اور اپنا پانی جو اپنے لیے تھا وہ میں نے آپ پر قربان کر دیا تھا. تو عابد گزار کو یہ نیکی یاد آ جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ میری نیکی, میری بلائی, میری اچھائی, میرا وہ اچھا عمل اللہ میری بارگاہ میں شرف قبولیت پایا ہے تو اللہ کو آج اس گناہگار کے لیے بخشش فرما. اللہ کی دوزخ میں جا رہے سے مجھے پانی پلایا تھا, میرے ساتھ نیکی کی تھی, اللہ آج مجھے بچا لے, اللہ مجھے داخل جنت کروا دے. اللہ کریم فرماتا ہے لا یا عبداللہ تو نے آج بارگاہ میں سفارش کی سے دوزخ جو ہے سب سے نکال کر جنت والوں کی سب میں شامل کر دے. تو مسلمانوں نیکی ضائع نہیں ہے. ایک دوسرا جو بہادر رہتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے استاد کا کتنا عادت کیا کرتے تھے. فرمایا جب رات کو سوتے تو اپنے پاؤں اپنے استاد کے گھر کی طرف نہیں پھیلایا کرتے. کسی نے پوچھا آپ اپنے گھر میں رہیں وہ دور ہیں, تو کہا بھلے دور ہو, بھلے کتنا بھی فاصلہ ہو, لیکن میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ادھر پاؤں کر لوں گا یہ بے ادبی ہوگی, ادھر پاؤں ہرگز نہیں ہوگا. یہ ہے ادب کا مقام, اور یہ ادب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی منزل, اتنا بڑا مرتبہ, اتنا بڑا مقام عطا کیا. تو یاد رکھیں کسی منزل یا مرتبے یا مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو بہادر ہو. والدین, بڑوں کا, استاذہ کا, اپنے محسنین کا جو آپ پر احسان کرنے والے ہیں, آپ کے محسنین ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. والحمدللہ.